بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعہ 12 ربیع الاول کے متعلق کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار باقی کی طرف رحلت فرمائے تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات یہ امت کے لیے سب سے بڑا غم کی چیز ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب تم میں سے اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کسی کو مصیبت پریشانی آئے تو میری وفات کو، میری موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ سب سے بڑا غم میری وفات ہے. جب تم یہ سمجھو گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس غم سے تو یہ غم ہلکا ہے، تو اس سے تمہیں صبر ہوگا. تو یہ اتنی بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم کہ اس سے زیادہ کوئی غم ہے ہی نہیں. چنانچہ ترمذی یہ مشکات شریف کے اندر باب وفات النبی ایک عنوان، ایک چیپٹر قائم کیا اور کافی احادیث اس کے اندر نقل کیے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی اور مدینے کی تمام گلیوں میں خوشی منائی جا رہی تھی. اس دن سے اچھا کوئی دن مدینہ کے لیے تھا ہی نہیں جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور جس دن حضور صلی اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اس دن مدینے کی ہر چیز تاریک اور اندھیرا ہو گیا تھا اور بالکل کالی ہو گئی تھی. اس دن سے زیادہ برا دن مدینے کے اندر کوئی نہیں تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے، حضور کا آنا بھی بڑا بے مثال اور حضور کا جانا بھی بڑا بے مثال. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس دن تمام دنیا کے بت گر گئے. ایران 1000 سال تک آگ جلتی رہی، کبھی بجھی نہیں تھی. حضور کی ولادت کی وجہ سے وہ آگ فوراً بجھ گئی. نوشیروان کا 14 برج فوراً گر گیا اور دنیا کے تمام گر گئے. تو یہ حضور کا آنا بھی ایک عجیب تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکمیل رسالت ہو گئی، جیسا کہ رسول اللہ کے ذیل میں بیان کر چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سال تشریف لے جانا تھا. ہر سال 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن اس سال رمضان کے اندر 20 دن اعتکاف کیے. ہر سال جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا ایک دور کیا کرتے تھے، اس سال 2 دور کیے. اور جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو 7-8 سال کے بعد جتنے شہدائے احد تھے ان قبرستان کے اندر گئے اور اس طریقے سے دعا کی جیسے کہ ایک آدمی رخصت ہوتا ہے، اس طریقے سے دعا کیے
اور جیسا کہ زندہ آدمی اب انتقال کرنے والا ہو اس طریقے سے دعا کیے۔ جنت البقیع کے اندر تو بہت سارے علامات، بہت ساری نشانیاں ایسی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی علامت اور نشانی بن گئی تھی۔ اور ایک دن تو بیٹھ کر کے منبر پر صحابہ کو تسلی دیے کہ میں فرق کہتے ہیں جو آگے جا کر کے کھانے پینے کا پہلے زمانہ میں تو اس طرح انتظام تھا نہیں، پہلے زمانہ میں لشکر کے لیے آگے کھانے پینے اور انتظامات جو کرتے تھے ان کو فرد کہا جاتا تھا۔ اسی لیے جنازے کی دعا میں جو کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطن یا اللہم اجعلہا لنا فرطن، کہ اے اللہ اس کو لیے فرد بنا، یعنی میرے لیے آخرت میں اس کو ذخیرے آخرت بنا اور جہنم سے ڈھال بنا۔ اسی لیے نابالغ اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے جہنم سے بچاؤ کا یہ ذریعہ بنیں گے، یہ فرد بنیں گے، اس دن کام آئیں گے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں تمہارے لیے فرد ہوں، اور حوض کوثر پر تم لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اور اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ دیکھو میں تم لوگوں کے اوپر کفر سے اور شرک سے اب ڈرتا نہیں ہوں کہ میرے انتقال کے بعد اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تم لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوگے۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشی علیکم بالدنیا، لیکن میں تم لوگوں کے بارے میں دنیا سے ڈرتا ہوں کہ میری امت دنیا کے اندر مشغول ہو جائے گی۔ فتہلکوا کما ہلک من کان قبلکم، اور تم لوگ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو گے، ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرو گے۔ تو جس طرح میرے سے پہلی امت کے لوگ دنیا کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، اسی طریقے سے میری امت دنیا کی وجہ سے ہلاک ہوگی۔ تو میں اپنی امت پر غریبی سے نہیں ڈر رہا ہوں بلکہ مالداری سے ڈر رہا ہوں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ غربت کی وجہ سے مارے نہیں جائیں گے، پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہلاک ہوں گے۔ ہم لوگ ہلاک ہوں گے تو پیسے کی وجہ سے کہ اگر پیسے کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو ہم لوگوں کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی شرک سے نہیں ڈر رہے کہ میری امت شرک کے اندر مبتلا ہوگی، بلکہ میری امت دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرے گی، تو اس طرح یہ لوگ ہلاک ہوں گے جیسا کہ مجھ سے پہلے امتی کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو دنیا کمانے کے اندر فَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، کہ حلال کمائیے، حلال طریقے سے خرچ کیجئے۔ یہ اللہ کے نبی آخری وقت انتقال کے وقت ہم لوگوں کے بارے میں فکر فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ اگر نعوذ باللہ دنیا کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں، دھوکہ دڑی کر رہے ہیں، ڈیوٹی صحیح سے نہیں دے رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے نبی ہم لوگوں کی ہلاکت کو فرما گئے کہ میری امت اس دنیا کی وجہ سے ہلاک ہوگی۔ اگر اس دنیا کو صحیح سے ہم لوگ نہیں کمائیں تو سمجھیے کہ اللہ کے نبی کو جو ڈر تھا کہ میری امت دنیا کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی، تو ہم لوگ سمجھیے کہ ہلاکت کے گڑھے میں جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں پر ضروری ہے کہ دنیا کو حلال طریقے سے کمائیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے تشریف لائے اور روم یہ بہت زیادہ شرکش تھا اور اس کو ڈر تھا کہ اب اسلامی حکومت پھیل جائے گی تو مسلمانوں کو یہ بڑا تنگ کیا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو حضرت زید کے بیٹے تھے، وہ نوجوان تھے، ان کو لشکر دے کر کے بھیجے کہ بلغا اور داروم اور فلسطین کے علاقے میں جا کر کے تم اس مسلمانوں کو یہ جا کر کے بتا دو کہ جو اسلام قبول کرے گا اب اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، اب وہ لوگ مسلمانوں پر ظلم نہیں کر سکتے ہیں، مسلمانوں کا کلمہ بلند ہو چکا ہے، اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے، اب مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لشکر، بعض لوگ اعتراض بھی کیے کہ یہ اسامہ نوجوان ہیں
اور نوجوان کے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اور یہ ایک نوجوان لڑکے کو چیف کمانڈر بنا دیے، امیر لشکر بنا دیے، تو اللہ کے رسول ناراض بھی ہوئے اور منبر پر بیٹھ کر کے فرمائے کہ تم لوگ آج جس طرح اسامہ کے بارے میں اعتراض کر رہے ہو، اس سے پہلے ان کے والد زید کے بارے میں بھی تم اعتراض کر چکے ہو۔ چنانچہ یہ لشکر نبی کے زندگی میں روانہ ہو گئی، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بدھ کے دن سے 29 صفر سن 11 ہجری سے شروع ہو گئی خراب ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب، یہ بخاری کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع ایک جنازے میں گئے، اور واپسی میں سر میں درد ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سر میں درد تھا، تو واراسا وہ کہہ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے بھی سر میں درد ہے، اور مذاق میں جو میاں بیوی میں چلتا ہے کہ تم اگر انتقال کر گئی تو کوئی غم کی بات نہیں، میں تمہیں کفن دلوا دوں گا، جنازہ پڑھ دوں گا، تو وہ فرمائی بھی کہ ہاں دوسرے بیویاں تو ہے ہی ہیں، میرے انتقال ہونے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کا درد بدھ کے دن سے شروع ہوا، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نشر الطب ہر ایک آدمی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کہ اس کے اندر جو ہے تھانوی فرمائے کہ بعض علماء فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیماری 14 دن رہا، بعض نے لکھا 13 دن، بعض نے 12 دن، بعض نے 10 دن، تو وہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ بعض علماء شروع ہی سے جو بیماری ہوئی اس کو شمار کیے، اس لیے بڑھا کر کے 14 دن، بعض 13 دن، اور بعد جب کیا ہے وہ لیتے ہیں جس دن سے طبیعت زیادہ خراب ہوئی اس کو لیتے ہیں، اس وجہ سے یہ علماء کا اختلاف ہے۔ بڑی اچھی انہوں نے توضیح اور حل پیش کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بدھ کے دن سے خراب ہونا شروع ہوا، اور سر میں درد ہوا، سر میں پٹی باندھے، اور اسی حالت کے اندر نماز پڑھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 نمازیں پڑھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری مرض الوفات شروع ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت عائشہ سے فرمائے بھی کہ خیبر کے دن یہودیہ عورت جو بکری کے گوشت میں زہر دے کر کے مجھ کو کھلائی تھی، اس زہر کے اثر اب مجھے محسوس ہو رہا ہے، اور اس زہر کی وجہ سے میرے جسم کے اندر کافی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت کے اندر نماز پڑھاتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے دوستو کتنا مبارک شان ہے، اور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ مخلوق کی طاقت سے باہر کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام پہچانے صرف اللہ پہچانتے ہیں، اس کے علاوہ مخلوق کی طاقت سے باہر کی بات ہے کہ نبی کی کیا بلندی ہے اور نبی کا کیا مقام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ دارمی سے مشکات کے اندر تفصیل سے روایت نقل کی گئی کہ اللہ کے نبی کو جب مرض الوفات شروع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور سلام کیے اور کہے ان اللہ یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک خاصۃ لک، کہ اے نبی مجھ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور یہ صرف آپ کے لیے خصوصیت ہے کہ اس مرض کے اندر آپ کے پاس میں آیا ہوں۔ فَكَيْفَ تَجِدُكَ، اے نبی آپ اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کو کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھنے کے لیے بھیجے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے نبی کو کیا ہو رہا ہے، لیکن ان اللہ ارسلنی الیک تشریفا لک و تکریما لک، کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کے لیے، آپ کے اکرام کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کی طبیعت معلوم کر کے آؤ۔
اور یہ خاصتاً لک، اور یہ صرف آپ کے لیے خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تکریماً لکا و تشریفاً لک، یا آپ کے اکرام میں، آپ کے اعجاز میں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھیجے ہیں کہ میرے نبی کی طبیعت جا کر کے پوچھ کے آؤ، فَكَيْفَ تَجِدُكَ، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائے اجدن یا جبرائیل مغمومن و اجدنی یا جبرائیل مکروبن، کہ اے جبرائیل میں اپنے آپ کو غمگین پاتا ہوں اور میں اپنے آپ کو درد مند پاتا ہوں، فکر مند پاتا ہوں، مجھے غم ہے اور پریشانی ہے کہ میری امت کا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ میرے دوستو، میری تقریر کا آج مقصد ہی یہی ہے، اور آپ اور ہم اپنے دل کو چھیڑنا ہے، اس تار کو چھیڑنا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے، اور ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے لیے فکر کرنے والے، اور خود ہم لوگ اپنی زندگی کے بارے میں جتنا نہیں سوچتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے نبی ہمارے بارے میں روئے ہیں۔ نبی کا آنسو، نبی کی آہ، پوری کائنات کا رونا، پوری کائنات کا غم ایک طرف، اور نبی کا غم ہمارے لیے ایک طرف۔ ہمارے لیے نبی سوچ رہے ہیں اپنے خاندان، اپنے حسن حسین، اپنے آل بیت کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، بلکہ ہم جیسے گنہگار امتیوں کی فکر ہے کہ میں اپنے آپ کو غمگین پاتا ہوں، اپنے آپ کو میں فکر مند پاتا ہوں۔ اور آج ہم لوگ اللہ کی رسول کی زندگی سے نفرت، کہ یہ مولوی کا کام ہے، یہ جماعت والوں کا کام ہے، یہ مولوی صاحب لوگوں کا کام ہے، یہ غریب طبقوں کا کام ہے، نبی کی شریعت پر چلنا نعوذ باللہ۔ آج جو اونچے کوالٹی کے لوگ ہیں وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ میں اسی بات کو دل کے اندر آپ کو دھسانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نبی سے کتنی بغاوت کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے واسطے کیا کیے اور ہم لوگ کیا کیے کر رہے ہیں۔ چنانچہ 3 دن اس طرح جبرائیل امین روزانہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کیسے ہیں، وہی سوال وہی جواب کہ میں اپنے آپ کو غمگین پاتا ہوں۔ تیسرے دن اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل امین آئے اور فرمائے وہی کہ کیف تجدک یا محمد، کہ آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں۔ وہی فرمائے اجدن یا جبرائیل مغمومن و اجدن یا جبرائیل مکروبن، کہ میں اپنے آپ کو غمگین پاتا ہوں، اپنے آپ کو میں تکلیف دہ پاتا ہوں، اور مجھے فکر ہے، غم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین فرمائے کہ آج آپ کے پاس ایک اسماعیل فرشتے آئے ہیں۔ مشکات کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ اسماعیل آسمان دنیا نے جو سب سے نچلا آسمان ہے اس کے وہ امیر اور اس کے ذمہ دار ہیں۔ وَمَعَهُ أَلْفُ مَلَک، اور اے اللہ کے نبی ان کے ساتھ 1,00,000 فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے آسمان دنیا کا اسماعیل ہیں، اور اس اسماعیل کے ساتھ 1,00,000 فرشتے ہیں۔ سب کے سردار اسماعیل ہیں، اور ان سب کے سردار 1,00,000 کے سردار اسماعیل ہیں، اور ان 1,00,000 کے ساتھ 1,00,000 فرشتے ہیں، یعنی 1,00,000 فرشتے کے تحت ماتحتی میں 1,00,000 فرشتے ہیں۔ تو میں نے ضرب دیا 1,00,000 کو 1,00,000 سے، تو میرے حساب سے 10 ارب بنتا ہے۔ شاید آپ لوگ زیادہ ظاہر، ہم لوگ تو مولوی آدمی ہیں، تو میرے حساب سے 10 ارب بنتا ہے۔ اگر غلطی ہوگی تو بعد میں بتا دیجئے گا کہ 10 ارب فرشتے حضور کے انتقال کے وقت استقبال کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کائنات میں آج تک کوئی نبی کے استقبال میں اور نبی کے اعجاز اور نبی کے تقریب میں اتنا فرشتہ نہیں آیا۔ یہ مشکات کے اندر روایت موجود ہے، میں مشکات ہی سے یہ روایت نقل کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین فرمائے کہ اے جبرائیل، باہر ملک الموت بھی کھڑے ہیں اور آپ سے اجازت لے رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ اندر آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ جائیے اجازت دے دیجئے، اور جبرائیل امین فرمائے اے اللہ کے نبی سن لیجئے، مستازنا اعلی آدمین قبل کا، کہ ملک الموت کا یہ آج پہلا ریکارڈ ہے
اور ملک الموت کا یہ پہلا شخص آپ ہی ہیں اور آخری شخص بھی آپ ہی ہیں. آج تک ملک الموت کسی سے اجازت لینے نہیں گیا تھا. ولا یستمی بعدک، اور نہ آپ کے بعد ملک الموت کسی سے اجازت لے گا. آپ اول اور آخر ہستی ہیں کہ ملک الموت فرشتہ اجازت لے کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت ادب کے ساتھ آیا، سلام کیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھیجے ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کی روح قبض کروں گا، اور اگر آپ نہیں کہیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی طرف دیکھے کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو حضرت جبرائیل فرمائے یا محمد ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، کہ اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے زیارت کے ملاقات کے شوقین ہیں. میری رائے ہے کہ آپ دنیا میں نہ رہیں بلکہ آپ تشریف لے جائیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے اور اجازت دینے کے بعد ملک الموت نے روح قبض کیا. یعنی میرے دوستو یہ میں اشارہ یہ کہا ہے، بہت تفصیل وقت ختم ہو جائے گا. اپنے نبی کی عظمت کو سمجھیے کہ یہ 10 ارب کیا ہے، 10 ارب آج کے مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے. سوچئے کہ اتنے فرشتے اکرام اور تعظیم کے لیے آئے اور اس طریقے سے ملک الموت اجازت طلب کر کے روح قبض کیا اور اللہ کے نبی کو اوپر لے گئے. اور جب نبی کے گھر والوں کو غم ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام، اس جو حدیث کے راوی ہیں، کہ کونے فی ناحیت البیت، گھر کے کونے سے ایک آواز آئی، السلام علیکم یا اہل البیت ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہو. اللہ کی طرف سے مصیبت پر صبر کرنے پر اجر لکھا ہے، تم لوگ صبر کرو. یہ راوی حدیث نقل کرتے ہیں کہ جانتے ہو یہ کس کی آواز تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام کی آواز تھی، جو تسلی دینے کے لیے اہل بیت کو تشریف لائے. تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظمت کے مالک تھے، اور آج ہم مسلمان نبی کے شان میں اور نبی کے عشق کے نام پر کیا کرتے ہیں، میں پچھلے جمعہ تفصیل سے بیان کر چکا. خدا را نبی کی توہین سے بچو اور نبی کی عظمت اپنے دل کے اندر لگائیے، اور نبی کے بھیجنے کا مقصد ہی ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، کہ ہم نے رسول کو اسی لیے بھیجا تاکہ امت موت تک اپنے رسول کی ہر چیز کے اندر پیروی کرے، اتباع کرے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو بہرحال میں واقعہ بیان کر رہا تھا، واقعہ بیان کرنا ہے کہ یہ اسی مہینے کے اندر وفات ہوئی ہے اور دوبارہ پھر موضوع شروع نہیں ہوتا، اس لیے میں نے سوچا کہ امت مسلمہ، ہم اللہ کے نبی کے امت ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی وفات کس طرح ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھاتے رہے بیماری کی حالت میں. 5ویں دن جب بیماری بڑھ گئی اور بدن کے اندر حرارت گرمی بڑھ گئی، سر میں درد بڑھ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کنویں سے پانی منگوائے اور 7 مشکیجہ ٹپ میں بیٹھ کر کے اپنے اوپر ڈلوائے، جس کی وجہ سے طبیعت میں کچھ بشاست آئی، اور طبیعت میں بشاست آنے کے بعد سر میں پٹی باندھ کر کے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو بخار گرمی کی وجہ سے آتی ہو تو اس کا ایک علاج ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا. دیکھیے، گرمی کی وجہ سے بخار ہو تب، اگر ٹھنڈا کی وجہ سے بخار ہو تو پھر نقصان کرے گا. تو گرمی کی وجہ سے بخار ہو، تپش ہو، تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا یہ آرام دہ ہوتا ہے. تو یہ وفات سے 5 دن قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے نماز پڑھائے، اور نماز کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور منبر پر تشریف فرمانے کے بعد اللہ کے نبی فرمائے کہ دیکھو ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ بخاری کے اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے تعالیٰ یہ مثال دی اللہ کے نبی کے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو دنیا کی زیب و زینت جتنا چاہیں اس کو لے لیں، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو نعمت رکھی ہے اس کو لے لیں.
تو وہ بندہ اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے، دنیا کی چیز کو اختیار نہیں کیا۔ اس مجمع کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، وہ رونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی تو ایک مثال دیے۔ جب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کی وفات ہو گئی تب ہم سمجھے کہ اس بات کو ابو بکر سمجھے تھے، اور ہم میں سب سے زیادہ علم والے ابو بکر ہیں۔ اور یہ فرمائے کہ میں انصار کے بارے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان انصار کے بارے میں خاص کر کے خیال رکھنا، ان کے احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے ہیں، ان کے بزرگوں کی عزت کرنا، اور ان کے بعد والے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو چھوڑ دینا، ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ اور وفد جس طریقے سے تم لوگ ابھی وفد کے اپنے زندگی کے اندر مجاہدین کی میں تعاون کرتا ہوں، اسی طرح مکمل تعاون کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے شان میں گستاخی مت کرنا۔ اور وفات کے 4 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی تکلیف میں تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ کوئی دوات اور قلم لے، یہ کاغذ اور قلم لاؤ کہ لکھوا دیتا ہوں کچھ وصیت۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا کہ حضور کی طبیعت بڑی خراب ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی بعد میں لکھوا دیجئے گا۔ تو پھر اختلاف ہونے لگا تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے کہ چپ رہو، جاؤ تم لوگ۔ تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ فرمائے تھے بعد میں کہ جزیرے عرب سے یہودیوں کو نکال دینا، اور اسامہ کی لشکر جو میں بھیجا ہوں ان کو تم لوگ یہ روانہ کرنا، ان کو روکنا مت، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرنا، اور یہ بھی فرمائے کہ تم غلام باندیوں کے حق میں اچھے معاملہ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرمائے۔ 4 دن کے بعد آخری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی پڑھائے اور اس کے اندر سورہ والمرسلات پڑھائے، اور عشاء کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ 3 بار اٹھنے کی کوشش کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھانے کی کوشش کیے، پھر فرمائے کہ اب ہم سے نہیں ہو سکتا، جاؤ ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ انتقال کے 2 دن قبل ظہر کے اندر اللہ کے نبی کو کچھ بشاشت محسوس ہوئی تو حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارے گھسٹ کر کے آئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی بیٹھ کر کے نماز پڑھائے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تکبیر بولتے تھے، اور اس طرح صحابہ کو نماز پڑھائے۔ اس کے بعد پھر مسجد ظہر کے بعد نہیں آئے۔ انتقال کے آخری دن یعنی پیر کے دن، سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں صحابہ کے پردہ کے اٹھا کر کے صحابہ کی جماعت کو دیکھے تو بہت خوش ہو رہے تھے کہ میں اپنی امت کو نماز کی حالت میں دیکھ کر کے جا رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام جب یہ دیکھے تو راوی حدیث فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کو بے صبری ہو رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ کرام نبی کے عشق میں نماز کو کہیں توڑ نہ دیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابو بکر بھی پیچھے ہٹنا چاہے تو فرمایا نہیں، نماز پڑھائیے آپ اپنی جگہ پر، اور پھر پردہ کو بند کر لیے۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھے طبیعت میں کچھ بشاشت ہے، تو حضرت ابو بکر اجازت لے کر کے مدینے سے 1 میل فاصلے پر رہا کرتے تھے، گھر چلے گئے۔ اور طبیعت ادھر اچھی تھی، لیکن چاش کے وقت سے پھر طبیعت بگڑنی شروع ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی فاطمہ کو بلائے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے بعد کان میں ایک بات کہے کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو یہ سن کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ پھر کان میں کچھ بات کہیں کہ جس کی وجہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ازواج مطہرات نے پوچھا کیا بات ہے، شروع میں تو تم روئی اور بعد میں ہنسی؟ تو فرمایا میرے ابا نے کہا کہ اب دنیا سے جا رہا ہوں تو روئی،
اور پھر فرمائے کہ سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کریں گے میری گھر والوں میں سے تم ہوگی، تو مجھے ہنسی آئی، خوشی ہوئی کہ چلو میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں سے ابا سے ملوں گی، اس بات پر مجھے خوشی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، نصیحت کیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسن کو بلائے، چومے، اور ازواج مطہرات کے بارے میں انہوں نے حضرت حسن کے بارے میں، علی کے بارے میں وصیت فرمائی کہ ان کے ساتھ کسی طرح کی بے رخی کا معاملہ نہ کرنا، اور اس وقت جو زبان پر تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی حفاظت کرنا۔ میرے دوستو، آج ہم لوگ نعوذ باللہ فجر کے بارے میں جو تصور کیے کہ فجر کی نماز ہی فرض نہیں ہے، اللہ کے نبی موت کے وقت اور ہم لوگوں کو یاد کر رہے ہیں کہ عام طور پر آدمی دو وقت میں بھول جاتا ہے، ایک مصیبت کے وقت میں اور ایک خوشی کے وقت میں۔ اللہ کے نبی کو معراج سب سے بلند، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو معراج نصیب نہیں ہوا، لیکن وہاں بھی ہم گناہگاروں کو یاد کیے، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ فرمایا السلام علیک ایھا النبی، تو اللہ کے نبی فوراً ہم لوگوں کو یاد کیے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کہ اے اللہ میرے امت کے نیک لوگوں کے اوپر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ اور موت کے وقت جب پریشانی ہو، نعوذ باللہ رائٹ ہو جائے، دیکھیے کوئی کسی کو نہیں پوچھتا ہے، لیکن موت کے وقت بھی کس طرح اللہ کے نبی ہم لوگوں کو یاد کیے، ہم لوگوں کو اپنے نبی کی شریعت کو کس طرح پکڑنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کو سوچنے کی چیز ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے فرماتی ہیں کہ ان من نعم اللہ، کہ اللہ کی میرے اوپر نعمت ہے کہ اللہ کے نبی کا ان توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، کہ اللہ کے نبی کا میرے گھر میں اور فی یومی، اور میری باری کے اندر، وہ بین نحری و سحری، اور میرے گردن اور سینے کے درمیان سر میں تھا، اللہ کے نبی کا، اور اسی حال میں انتقال کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک دیے ہوئے تھے، اور عبد الرحمن ابن ابو بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی آئے، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ اللہ کے نبی مسواک کو دیکھے تو چونکہ بیوی تھی، ہر ایک بات کو سمجھتی تھی، وہ سمجھ گئے کہ یہ مسواک چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی سے فرمایا کیا مسواک کریں گے؟ فرمایا ہاں۔ تو مسواک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دانت سے چبا کر کے دیے۔ یہ بھی فخر کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جمع اللہ بین ریقی و ریقہ، کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی کے تھوک کو جمع کیا، میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالہ تھا، پانی کو لیتے تھے ہاتھ سے اور ملتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ موت کے لیے بڑی پریشانی ہے، موت کے وقت بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی بندے کو آسانی سے انتقال ہو جائے تو یہ اس کی کوئی نیکی کی دلیل نہیں، بلکہ اللہ کے نبی اتنے تکلیف میں تھے کہ مجھے ترس آ رہا تھا۔ اور میرے دوستو، اگر انسان کو موت کی تکلیف آ جائے اور ملک الموت برے لوگوں کی جو روح قبض کرتا ہے، اگر صرف اس کی شکل دیکھ لے اور کوئی عذاب نہ ہو تو یہ بھی کافی ہے۔ اگر ہم لوگ اچھی طریقے سے زندگی نہیں گزارے اور مومن کی زندگی نہیں گزارے، قرآن نے جو حکم دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ مومن ہو کر کے اور مومن ہو کر کے مسلمان ہو کر کے مرو، تو مسلمان کی موت اسی وقت آئے گی جبکہ ہماری زندگی مسلمان جیسی گزرے گی، اور اگر ہماری زندگی مسلمان جیسی نہیں گزری تو خطرہ ہے میرے دوستوں کہ مسلمان جیسی موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیے، اور مسواک کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگا کر کے سننے لگی کہ نبی کیا فرما رہے ہیں۔ تو نبی پڑھ رہے ہیں مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والصلحاء والشہداء والصالحین، کہ اے اللہ ہمیں رفیق اعلیٰ اور نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جمع فرما۔ اور مسواک کرنے کے بعد اللہ کے نبی انگلی ہاتھ اٹھائے چھت کی طرف اور نگاہ اٹھائے
چھت کی طرف اور فرمائے اللہم بالرفیق الاعلی کہ اے اللہ رفیق اعلی فرشتوں کے ساتھ مجھے ساتھی بنا دیجئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جھک گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پرواز کر گئے اور اللہ سے جا کر کے مل گئے۔ تو میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دیے، اور نبی کی یہ جیسا کہ یہ غم ہوا ہر ایک کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے زیادہ امت کے لیے کوئی غم کی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اس کیا ہے غم کو یاد کرتے ہیں تو آج بھی ہمیں صبر ملے گا، آج بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ تو میرے دوستو، اصل کہنا اس بات کو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت الصلاۃ الصلاۃ کی اے میری امتیوں نماز کی پابندی کرو، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلام باندی یعنی اپنے نوکروں کا، اپنے ملازمین کا، اپنے بیوی بچوں کا، یعنی جس طریقے سے اللہ نے جسم کی پرورش کے لیے دال چاول اور جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو تم کھاؤ گے تو تمہاری باڈی اور زندگی ٹھیک رہے گی، اور کھانا بند کر دو تو تمہاری جسم کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ اللہ کے نبی کی میں وفات کے واقعے سے یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ جیسے بدتر لوگ کوئی نہیں تھے، لیکن حضور کا جب دامن تھامے اور روحانی غذا جو وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، نبی کی تعلیم کے ذریعے، یہ سب روزہ، نماز، سچ اور امانت داری، جھوٹ سے پرہیز، ظلم سے پرہیز، شہوت سے پرہیز، یہ روحانی غذا ہے۔ جس طرح جسمانی غذا کھانے سے جسم صحت مند رہے گا اور نبی کے حکم کو چھوڑ دیں گے، ہماری روح بیکار ہو جائے گی۔ صحابہ کی روح جب مردہ ہو چکی تھی تو آج تو لوگ وارڈ کمشنر کے لیے کتنا لڑتے ہیں، کوئی بادشاہ ان کو اپنی رعایا میں لینا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب صحابہ کے دل نبی کی تعلیم سے صحت مند ہو گئی تو روئے زمین میں نبیوں کے بعد صحابہ جیسا افضل کوئی شخص نہیں بنا۔ تو آج بھی اگر ہم لوگ اپنے دل کو مضبوط کر لیں کہ نبی کی جو روحانی تعلیم ہے اس تعلیم سے روح کو بلند کریں، تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی جب بچپن کے اندر تھے تو چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ میرے دوستو، نبی تو وہ شریعت دے کر کے گئے کہ چاند اور ستارے ہماری غلامی کریں گے اگر نبی کی شریعت کو ہم پکڑ لیں۔ تو جس طرح کائنات نبی کے صدقے، نبی کے قدموں میں اور نبی کے غلامی میں تھی، آج بھی اگر ہم شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو پوری دنیا ہماری غلامی اور ہماری ماتحتی کے اندر آ جائے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعے کہ سوچئے کہ اپنے اولاد کو، اپنے خاندان کو یاد نہیں کیے اور ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیے۔ اب میرے دوستو، یہ موبائل کی شکل میں، جتنی بھی شکل میں ہو، ایمان کو توڑنے والی، ایمان کو خراب کرنے والی، کمزور کرنے والی ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور نبی کی جو روحانی تعلیم، روح کو جس سے طاقت ملتی ہے، اور جب تک کہ ہم مسلمان نبی کی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے، حدیث کی تعلیم سے روح کو صحت مند نہیں بنائیں گے، تب تک نہ ہم لوگوں میں آپس میں اتفاق ہو سکتا ہے، نہ ہماری زندگی سنور سکتی ہے، نہ دنیا بن سکتی ہے، نہ آخرت بن سکتی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے روح کو طاقتور بنا لیں، صحابہ جیسے اپنے روح کو طاقتور بنا لیے تھے، قیصر و کسریٰ کی دولت ان کے قدموں میں آ کر کے پڑ گئی، اللہ دشمن لاکھ ہماری پیچھا کرے گا، لیکن نبی کی تعلیم کو اگر آج ہم پکڑ لیں، یہ دشمنان اسلام خود ہمارے غلام بن جائیں گے اور نبی کی شریعت سے بغاوت کریں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے انما بغیکم علی انفسکم، کہ تم جتنی نافرمانی کرو گے تمہارے اوپر سزا اتنی مسلط کی جائے گی۔ اللہ ہم سبوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔